میرے محترم دوستوں بزرگوں، اللہ جل شانہ نے اپنا آخری دین، جس کو دین اسلام کہتے ہیں، یہ اپنا آخری دین ہمیں عطا فرمایا ہے اور ہمیں آخری امت قرار دیا ہے۔ دنیا میں انبیاء علیہ السلام تشریف لائے ہیں، جن کا سلسلہ حضرت آدم سے شروع ہوتا ہے اور اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر یہ سلسلہ ختم ہوتا ہے۔ میرے دوستو، اللہ جل شانہ نے یہ انسان اور جن جو ہیں ان دونوں کو پیدا کیا ہے اور اس زمین پر ان دونوں کو آباد کیا ہے، اس طور پر کہ انسان تو ہمیں رہتے ہوئے نظر آتے ہیں لیکن جنات ہمیں نظر نہیں آتے، لیکن اللہ کا قرآن ہمیں بتلاتا ہے کہ اللہ کے ایک مخلوق جن بھی ہے اور اللہ نے ان کو بھی پیدا کیا ہے، اور دونوں کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ نے فرما دیا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ لوگوں، ہم نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے کہ اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے سامنے جھک جائیں، اللہ کے ہر حکم کو تسلیم کر لیں، اور اللہ جل شانہ کے انبیاء علیہ السلام جن شریعت کو لے کے آئے اس شریعت کو دنیا میں اپنے اوپر نافذ کریں اور اپنے اوپر لاگو کر کر اللہ جل شانہ کے فرمانبردار بن جائیں۔ اور یہ بھی اللہ جل شانہ نے فرما دیا کہ لوگوں، جتنے زمین و آسمان پر چلنے والے انسان یا چوپائے ہیں، جتنی مخلوق اللہ کی زمین پر چلتی ہے، اللہ نے یہ طے کر دیا ہے کہ ان کو رزق میں نے دینا ہے۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، کہ زمین پر چلنے والا کوئی چوپایا ایسا نہیں ہے کہ اللہ جل شانہ نے اس کا رزق اپنے ذمے نہ لے لیا۔ فرمایا کہ ہر ایک کی روزی، ہر ایک کا رزق جو ہے یہ ہمارے ذمے ہے۔ عام طور پر ذہنوں میں اشکال پیدا ہوتا ہے کہ اگر اللہ نے اپنے ذمے رزق لے لیا ہے ہمارا، تو دنیا میں انسان کسی وقت میں کہاں ہوتا ہے، کسی وقت میں کہاں ہوتا ہے، ایک گھنٹے پہلے وہ کہاں تھا، دوسرے گھنٹے میں جہاز میں بیٹھا کہاں پہنچ گیا، 4 گھنٹے بعد کہاں پہنچ گیا، 10 گھنٹے بعد کہاں پہنچ گیا، دنیا کے خطے میں کبھی وہ کہاں پہنچ جاتا ہے، کہاں پہنچ جاتا ہے۔ اللہ جل شانہ نے کہا کہ میں نے رزق اپنے ذمے لیا ہے، تو پھر اللہ جل شانہ ان کو رزق کیسے پہنچا؟ تو اللہ جل شانہ نے ان کا جواب قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا، فرمایا یعلم مستقرها ومستودعها، کہ اللہ اس کے عارضی ٹھکانے کو بھی جانتے ہیں، اللہ اس کے مستقل ٹھکانے کو بھی جانتے ہیں۔ انسان کہاں رہتا ہے، اس کا اصلی ٹھکانہ کون سا ہے، اس کا اصل وطن کون سا ہے اور اصل شہر کون سا ہے، یہ بھی اللہ جانتے ہیں۔ اور فرمایا کہ وہ مستودعها، جہاں اس کا عارضی ٹھکانہ ہے، کچھ دیر کے لیے وہاں چلا گیا، اللہ اس کو بھی جانتے ہیں۔ یعنی کوئی چیز بھی اللہ سے مخفی نہیں ہے، اللہ ہر جگہ کو، ہر انسان کو وہ کہاں موجود ہے اللہ جانتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ رزق کی فکر نہ کرو، رزق تو تمہیں ملے گا، لیکن جس مقصد کے لیے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے اس مقصد کو پورا کرو۔ گویا مقصد انسان کے پیدا کرنے کا اللہ جل شانہ نے عبادت رکھا ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے۔
اللہ کے سامنے جھکا جائے، جو عبادتیں اس نے فرض کی ہیں ان عبادتوں کو ادا کیا جائے، جو احکام اس نے فرض کیے ان احکام کی بجاوری کی جائے، اور اللہ جل شانہ کو کسی حکم کو توڑنے کی کوشش نہ کی جائے، اور کوئی حکم ٹوٹ جائے اس کے سامنے توبہ استغفار کیا جائے اور اس کو راضی کرنے کی کوشش کی جائے۔ یہ سلسلہ اللہ نے آدم سے شروع کیا، آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے اور دنیا کو اللہ کا دین پہنچایا، پھر اسلام انبیاء علیہ السلام آتے رہے اور دنیا میں اللہ کا دین پہنچاتے رہے، اللہ کی وحدانیت کی دعوت دیتے رہے اور لوگوں کو اس بات کی طرف بلاتے رہے کہ لوگوں اللہ جل شانہ کا دین حق اور سچ ہے، اس کو مانو اور اس پر عمل کرو۔ لیکن جب اللہ کے آخری نبی تشریف لائے اور اللہ جل شانہ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا تو انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ ختم کروا دیا کہ اب دنیا میں نبی کوئی نہیں آئے گا۔ تو اشکال یہی ہوا کہ اللہ انبیاء علیہ السلام کو تشریف نہیں لائیں گے، پھر یہ تیرا دین رہتی دنیا تک کیسے باقی رہے گا؟ اس کی بقا کا ذریعہ کیا ہے؟ تو اللہ جل شانہ نے ہمیں یہ بتلا دیا، کہیں اپنے نبی کی زبان سے کہوایا العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ لوگوں انبیاء کے وارث علماء ہیں۔ یہ کام اب اللہ جل شانہ نے علماء سے لینا ہے، دین والوں سے لینا ہے، دین کا علم جو رکھتے ہیں اللہ نے یہ کام ان سے لینا ہے، اور پوری امت کو بھی خطاب کر کے کہہ دیا کہ اے امت محمدیہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو۔ تمہارا کام یہی ہے کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ نیکی کا حکم کرتے رہو، لوگوں کو برائی سے روکتے رہو، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ اللہ نے یہ ذمہ داری پوری امت کے ذمہ لگائی ہے اور پوری امت کے سپرد کی ہے اس ذمہ داری کو۔ اصل اس میں علماء ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء کے قاعدے کے تحت اصل یہ ذمہ داری علماء کی ہے، اور علماء کے واسطے سے پھر اللہ نے یہ ذمہ داری پوری امت کے ذمہ لگائی ہے کہ پوری امت اس دین کی بقا کی فکر کرے، اور اس دین کو دنیا میں باقی رکھنے کے لیے امت کی ذمہ داری ہے اس دین کو دنیا میں باقی رہے، یہ دین دنیا میں چلتا رہے۔ اس کے لیے پھر اللہ نے عام امت کے ذمہ یہ کام سپرد کیا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، اس دین کے مٹانے کے لیے دنیا میں جتنی کوششیں ہوئی ہیں اور یہ چاہا گیا کہ یہ دین دنیا سے مٹ جائے اور دین کی شکل بدل جائے، لیکن اللہ کا کرم اس دین پر ایسا ہے کہ اللہ کسی نہ کسی جماعت کو، کوئی نہ کوئی ایسے علماء کو، کسی نہ کسی ایسے مجدد کو، کوئی نہ کوئی ایسے لوگوں کو اللہ کھڑا کر دیتے ہیں جو اس دین کے لیے محنت کرتے ہیں، جدوجہد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں اور اللہ کے اس دین کو بدل لینے دیتے ہیں۔ اور اللہ کا یہ دین الحمدللہ ہم تک محفوظ طریقے سے پہنچا ہے، اور اللہ کے نبی کی ایک ایک ادا، ایک ایک سنت، ایک ایک طریقہ الحمدللہ اس امت کے پاس محفوظ ہے، اور اللہ نے اس دین کو ایسا محفوظ کر دیا ہے انشاءاللہ قیامت تک اب اس دین کو کوئی تبدیل نہیں کرتا۔ دین کے کوش بدلنے کی کوششیں بہت ہوتی ہیں دنیا میں، لوگوں نے دین کو بدلنے کے طرح طرح کے طریقے اختیار کیے، طرح طرح کے فتنے اٹھے اور اٹھتے رہتے ہیں۔ اس امت میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آخری زمانے میں یہ فتنے ایسے آئیں گے، جج فرمایا کہ ایک تسبیح کا دانہ دھاگا ٹوٹ جائے، ایک ہار کا دانہ دھاگا ٹوٹ جائے، فرمایا جتنا پے در پہ موتی گرتے ہیں اور وہ دانے گرتے ہیں، اسی طرح فتنے لگاتار آئیں اور مسلسل فتنے آئیں، اور ان فتنوں کو روکنے کے لیے اللہ نے ذمہ داری اس امت کے ذمہ لگائی ہے اور علماء کے ذمہ لگائی ہے کہ علماء ان فتنوں کو روکنے کی کوشش کریں، اور اگر وہ روکنے کی کوشش نہیں کریں گے تو اللہ کے ہاں وہ جواب دہ ہوں گے۔ اللہ جل شانہ ان سے پوچھیں گے کہ تم نے اس دین کی حفاظت کی ذمہ داری کیوں نہ ادا کی۔ اسی طرح میرے دوستو، اس امت کے افراد سے بھی قیامت کے دن پوچھا جائے گا
کہ تم نے اس دین کی حفاظت کی ذمہ داری کتنی پوری کی تھی اور کتنا اس دین کی حفاظت کے لیے کام کیا۔ اللہ جل شانہ کا عجیب کرم ہے اس امت پر۔ اللہ جل شانہ نے جس دور میں جس چیز کی ضرورت تھی، اللہ نے ہر دور میں اس کام کے لیے لوگوں کو کھڑا کیا ہے جنہوں نے اس دین کی حفاظت کی اور اس دین کی حفاظت کے لیے اپنی جان مال قربان کیا ہے، ہر چیز کی قربانی دی ہے، اور الحمدللہ آج یہ دین ہمارے پاس محفوظ ہے۔ کوئی کتنا ہی بدلنا چاہے وہ دین کو بدل نہیں سکتا، وہ بدلنے والے خود مٹ گئے لیکن یہ دین باقی۔ ایک یہاں کا ایک حاکم، پاکستان کا ایک حاکم یہاں صدر بنا تھا پاکستان میں، وہ علماء کیونکہ وہ فتنے جو بھی اٹھتے تھے اس دور میں دین کے خلاف سازشیں کی جاتی تھی، ان سازشوں کے خلاف علماء سد سکندری بن جاتے اور ان فتنوں کو روکنے کی پوری کوشش کرتے۔ تو ہر وقت کی حکومتیں یہ دیکھتی ہیں کہ علماء اس میں رکاوٹ بنتے ہیں، تو صدر نے یہاں ایک دفعہ یہ کہا تھا کہ میں ان مولویوں کو سب کو چاندی کی کشتی میں بٹھا کر میں ایسی جگہ ان کو سمندر پار بھیج دوں گا، ان کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہے۔ لیکن اس وقت کے عالم نے اس کو جواب میں کہا تھا تو ہمیں کیا بھیجے گا، تو اپنی فکر کر، تو بھی باقی رہے گا یا نہیں باقی؟ یہ دین باقی رہے گا، یہ علماء باقی رہیں گے، یہ دین کے حفاظت والے لوگ باقی رہیں گے، تو رہے گا یا نہیں رہے گا؟ پھر اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ اس صدر کو یہاں سے جب بھاگنا پڑا، ماشاء اللہ پہنا لگا ہے، اس کو بھاگنا پڑا تو ایک سامان کے جہاز میں، بحری جہاز میں جہاں سامان لادا جاتا ہے اس میں چھپ کے بھاگا تھا یہاں۔ یعنی علماء کو چاندی کی کشتی میں بٹھا کر کہنے والا کہ میں تمہیں یہاں سے نکال دوں گا، خود اس کو بھاگنا پڑا تو ایک عام جہاز میں بھاگنا پڑا، اور پھر وہ ایک ہوٹل میں جا کر وہاں بیڑے کا کام کرنے لگا۔ اللہ نے دنیا کو دکھایا کہ میرا دین تو اسی طرح محفوظ رہے گا، اس کو دین کو مٹانے والے خود مٹ جائے۔ اس لیے الحمدللہ یہ دین میرے دوستو اللہ نے ہمیں دیا ہے، یہ دین محفوظ ہے اور محفوظ رہے گا۔ اس کے لیے میرے دوستو جہاں اللہ جل شانہ نے دیکھا کہ یہ دین دنیا میں مٹ رہا ہے تو اللہ نے کسی نہ کسی آدمی کو کھڑا کیا، اور مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ جب اکبر بادشاہ نے دین کو مٹانے کی کوشش کی اور یہ چاہا کہ دین کو مٹا دیا جائے، اور اس نے اللہ معاف فرمائے دین الہی ایجاد کیا، ایک نیا دین ایجاد کیا، جس میں ہندو مسلم نکاح جائز قرار دے دیا، جس میں ریشم پہننا جائز قرار دے دیا، جس میں بادشاہ کو سجدہ کرنا جائز قرار دے دیا، یعنی ہر وہ کام جو کہ اللہ کے نبی کی شریعت کے خلاف تھا، گائے کا ذبح کرنا حرام قرار دے دیا، پورے دین کو بدلنے کی کوشش کی۔ لیکن اللہ جل شان نے مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ وہ شخصیت ہیں جن کو کھڑا کیا اور انہوں نے اس دین کو بقا کے لیے پوری محنت کی اور کوشش کی۔ الحمدللہ وہ جو بھی دین کو بدلنے والے تھے وہ مٹ گئے، لیکن دین آج بھی اسی طرح محفوظ، الحمدللہ یہ محفوظ رہے گا اور قیامت تک محفوظ رہے گا۔ اسی طرح میرے دوستو ہندوستان میں ایک وقت وہ آیا کہ مسلمانوں کے حالات ایسے ہو گئے کہ مسلمان صرف نام کے مسلمان، یعنی ان کو کلمہ بیچاروں کو نہیں آتا تھا، ان کو کوئی کام دین کا معلوم نہیں تھا، لیکن نام مسلمانوں والے تھے، بعض کے نام بھی مسلمانوں والے نہیں تھے، ان کے نام بھی بعض کے ہندوانہ نام تھے، بعض کے نام مسلمانوں جیسے تھے۔ اس وقت اللہ جل شانہ نے دین کی حفاظت کے لیے ایک اللہ کے بندے حضرت مولانا الیاس صاحب کے دل میں بات ڈالی کہ اللہ کے دین کی حفاظت کی جائے اور اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے کوشش کی جائے۔ حضرت حج پہ تشریف لے گئے، وہاں سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ مدینہ منورہ میں حضرت مراقب تھے اور مراقبہ کر رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم روضہ اثر کے سامنے، تو آپ کو اونگ آ گئی، نیند آ گئی۔ آپ یہ گئے تھے اس لیے کہ میں ہجرت یہاں سے کر جاؤں اور ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں اپنی رہائش تک لوں اور وہیں کا ہو رہوں، لیکن وہاں جو ہے نیند میں حکم یہ ملا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں نظر آئے، فرمایا کہ تم واپس ہندوستان جاؤ، ہجرت کی نیت نہ کرو اور واپس جاؤ، اللہ تم سے اپنے دین کا کام لے لیں گے۔
حضرت کو جب کہتے ہیں مراقبے سے اٹھے تو بڑے پریشان کہ میں کمزور آدمی. حضرت کی زبان میں بھی لکنت، زبان کام نہیں کرتی تھی، زبان میں لکنت تھی، زبان بات کرتے کرتے رک جاتی تھی. اس لیے فرمایا کہ بات کرنا مجھے نہیں آتی، کوئی کام کرنا مجھے نہیں آتا ہے، بولنا مجھے نہیں آتا، تو میں دین کا کام کیسے کروں گا. بڑے پریشان وہاں رات دن پریشانی میں گزر رہے تھے کہ مجھے حکم یہ ملا ہے کہ آپ واپس جاؤ اور مجھے کچھ آتا نہیں. تو حضرت مولانا بدر عالم میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ میں قیام پذیر تھے، ان کے پاس گئے اور جا کر اپنا ساری پریشانی کا حال بیان کیا کہ اس طرح میرے ساتھ ہوا ہے، میرا ارادہ ہجرت کا تھا کہ میں یہاں مدینہ منورہ میں ہجرت کر کے آ جاؤں، یہیں رہوں، لیکن مجھے حکم یہ ملا ہے، اب مجھے بتاؤ، میں تو کچھ کر ہی نہیں سکتا. تو حضرت نے فرمایا میاں تم کس بات پہ پریشان، وہاں یہ تھوڑا کہا کہ جاؤ تم کام کرو، یہ کہا گیا تم سے کام لیا جائے گا، وہ لینے والا خود لے لے گا، اس کو پتا ہے کہ کس طرح کام لینا ہے. جب وہ کام لینے پہ آتے ہیں تو جس سے چاہتے ہیں اپنا کام لے لیا کرتے. اس طرح حضرت پھر واپس تشریف لائے اور یہاں آ کر اللہ نے ان کو دین کا کام جو ہے ان کے دل میں ڈالا کہ لوگوں کو ان کے مال اور جان دونوں چیزوں کو پر لگایا جائے، کہ اپنا مال خرچ کریں، اپنا وقت خرچ کریں اس دین کی حفاظت کے لیے. اور ان علاقوں میں جہاں کے مسلمان صرف نام کے مسلمان تھے، ان علاقوں میں جا کر دین کا کام کریں. میوات میں جا کر ان لوگوں نے بھی دین کا کام کیا ہے. وہ لوگ جو بیچارے دین کو نہیں جانتے تھے، دین کا کلمہ پڑھنا ان کو نہیں آتا تھا، ان لوگوں کو جا کر دین کی دعوت دی ہے. اور پھر الحمدللہ آج وہ لوگ ایسے پکے سچے مسلمان ہو گئے ہیں کہ اللہ نے اپنے دین کی حفاظت کا ذریعہ دنیا کو دکھا دیا کہ لوگوں میں کسی کا محتاج نہیں ہوں، اپنے دین کی حفاظت کے لیے جو چاہتا ہوں میں کرتا ہوں. اللہ جل شانہ میرے دوستو اپنے دین کی حفاظت کے لیے خود لوگ پیدا کرتے ہیں، وہ خود لوگوں کو کھڑا کرتے ہیں، خود لوگوں کے دل میں یہ بات ڈالتے ہیں کہ تم نے دین کا کام اس طرح کرنا ہے. اس لیے اللہ سے مانگا جائے کہ اے اللہ تو ہم سے بھی اپنے دین کا کام لے لے. اس لیے میرے دوستوں وہ دین کا کام جب لے لیتے ہیں نا، اسباب خود پیدا ہوتے چلے جاتے ہیں. پھر ایسے اسباب پیدا ہوتے ہیں کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا. اس لیے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بات یہ لکھا ہے کہ حضرت جب میوات میں گئے ہیں کام کرنے کے لیے، میواتی ہل چلا رہا تھا، جو ہل چلا رہا تھا اس کو جا کے پیچھے سے کہا کہ میاں ایک بات میری سن لو، میں کلمہ سنانے آیا ہوں، میرا کلمہ سن لو، صحیح ہے یا نہیں صحیح. وہ کلمہ سنانے والا اور بیچارے کو کیا پتا، اس نے غصے میں مولانا کو بیت مارے کہ جاؤ بھاگ جاؤ یہاں سے، میرا وقت ضائع کرنے کے لیے آئے. لیکن مولانا پیچھے لگے رہے. آ کر جب اس نے دیکھا یہ پیچھے سے ہٹتا نہیں ہے، مارا بھی ہے تب بھی نہیں جاتا، تو کہتا اچھا سنا کیا کلمہ تو سناتا ہے. تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سنایا تو وہ بیچارے کو کلمہ خود نہیں آتا تھا. وہ اس کو احساس ہوا کہ واقعی یہ کلمہ مسلمانوں کا کلمہ ہے، مجھے نہیں آتا. تو حضرت سے کہا مجھے یہ کلمہ سکھا دی. اب اس سے اللہ نے دین کے کام کی ابتدا کی ہے اور لوگوں کے اندر دین کا کام پھیلا ہے. آج دنیا کا کوئی خطہ ایسا نہیں ہے جہاں حضرت کی یہ تحریک کام نہ کر رہی ہو اور دین کا یہ شعبہ کام نہ کر رہا ہو. یہ دین کا شعبہ میرے دوستوں ایک ایسا شعبہ ہے، اللہ اس کے ذریعے لوگوں کو دین پر لے کے آ رہے ہیں. کتنے گمراہ لوگ ہیں، یعنی ہر محکمے میں کے لوگ، ہر فن کے لوگ، ہر قسم کے لوگ اللہ نے اس دین کے کام میں لگائے. ہم عام طور پر یہ کام نہیں کرتے، اور بعض لوگ اس دین پر ان کو تنقید بھی ہوتی ہے اس کام پر. میرے دوستوں دین کے کسی کام پر تنقید نہ کرو. ہم کام کر رہے ہیں الحمدللہ بہت اچھی بات ہے، نہیں کر رہے تو میرے دوستوں کبھی بھی دین کا کوئی شعبہ ہو، دین کا کوئی کام ہو، یاد رکھیے دین کے کسی کام پر کبھی تنقید نہ کرو. یہ اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے ضروری ہے. یہ پورے علماء نے عام طور پر تو یہی لکھا ہے بال کے دین کا یہ طریقہ جو ہے یہ فرض کفایہ ہے، فرض عین نہیں ہے. عام علماء یہی کہتے ہیں، لیکن وہ حضرات خود اس کو فرض عین کہتے ہیں. لیکن عام علماء کا فتویٰ یہی ہے کہ یہ فرض کفایہ ہے. فرض کفایہ میں اگر ایک جماعت کوئی کام کر رہی ہو تو ہم اس کے کام نہیں کر رہے اس کے ساتھ تو ہم گناہگار تو نہیں ہوں گے. لیکن اگر خدا نخواستہ ان کے بارے میں بری بات کریں گے، ان کے بارے میں تنقید کریں گے، ان کو معاذ اللہ ہم طرح طرح کی باتیں کہیں گے تو اس میں اپنا ایمان خطرے میں پڑ جائے. اس لیے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم کوشش کریں کہ دین کا جو شعبہ بھی،
جو بھی دین کا کام، لیکن وہ کام یاد رکھیے، دین کا صحیح کام جو ہے نا، اس کے لیے علماء جب تک نہ کہیں کہ یہ کام دین کا صحیح ہے، اس وقت تک اس پر کوئی مہر نہیں لگائی جا سکتی کہ یہ دین کا کام صحیح ہے۔ آج ہم علماء، اصحاب فتاوا اور دین کو فتوا دینے والے کسی کام کے بارے میں کہہ دیں کہ یہ دین کا کام صحیح ہے، پھر اس پر کبھی بھی تنقید نہ کی۔ آپ کر رہے ہیں الحمدللہ بہت اچھی بات ہے، نہیں کر رہے تو اللہ جل شانہ آپ سے قیامت کے دن نہ پوچھے اس بارے میں، کیونکہ فرض عین نہیں ہے۔ لیکن میرے دوستو، اگر تنقید کریں گے تو کل قیامت کو اللہ ضرور پوچھے۔ اس لیے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، میں بھی اکثر یہی بات کہتا ہوں، احب الصالحین ولست منهم لعل اللہ یرزقنی صلاحا، کہ میں نیکوں سے محبت کرتا ہوں لیکن خود نیک نہیں ہوں، اللہ ان کی وجہ سے مجھے بھی معاف فرمائے۔ تو اس لیے یہی آدمی اپنے دل میں خیال کرے کہ ہم اگر کام نہیں کر رہے، ہم اس کام شعبے میں جڑے ہوئے نہیں ہیں، ہم الحمدللہ دین کے کسی شعبے میں جڑے ہوئے ہیں، دین کا کوئی اور کام کر رہے ہیں، لیکن ہم اللہ سے یہ دعا ضرور کریں کہ اللہ قیامت کے دن ہمیں بھی نیکوں کے ساتھ اٹھا دیجیے اور نیکوں کے ساتھ ہمارا حشر فرما دیجیے۔ اس لیے الحمدللہ یہ کام ہو رہا ہے، یہاں اب اجتماع بھی اس دن سے آج سے شروع ہو رہا ہے، کراچی کا اجتماع، اللہ جل شانہ 2000 شریک ہوتے ہیں، ان کو معلوم ہے الحمدللہ دین کا کام کس طرح ہونا ہے، کتنا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ جل شانہ ہمیں دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہم دین کا کام نہیں کر رہے تو دین کے کام میں تنقید سے اللہ میں محفوظ کرے۔ یہ تنقید میرے دوستو، اعتراض دین کے کام پر، یہ میرے دوستو اپنے ایمان کے لیے خطرہ بن جاتا ہے۔ اللہ نے کیونکہ اس دین کو محفوظ رکھنا ہے قیامت تک، تو وہ محفوظ رکھنے کے ذرائع اللہ خود پیدا کرتے ہیں، اور الحمدللہ یہ ذرائع پیدا ہوتے رہیں گے۔ اگر یہ جماعت نہ رہے، اللہ کسی اور کو کھڑا کر دیں گے۔ اللہ کا دین کسی کا محتاج نہیں، یہ جو کام کرتے ہیں یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ نے صحابہ کو یہ فرمایا تھا، وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اگر تم دین کا کام نہیں کرو گے، اس سے منہ پھیر لو گے، اللہ دوسری قوم کو لے آئیں گے، پھر وہ تمہاری طرح کے نہیں ہوں گے، وہ اللہ کے دین کا کام کرنے والے ہوں گے۔ یعنی صحابہ کو کہہ دیا کہ اگر تم دین کا کام سے منہ پھیرو گے، اللہ تمہارا محتاج نہیں ہے، اللہ دوسری قوم کو لے آئیں گے، اللہ کے دین کا کام اللہ ان سے لے لے۔ تو اللہ تو کسی کے محتاج نہیں ہے، نہ کسی کام کے محتاج ہیں، نہ کسی شخصیت کے محتاج ہیں، اللہ کسی کے محتاج نہیں ہے۔ اللہ کا دین دنیا میں رہنا ہے اور قیامت تک رہنا ہے، اس کے لیے اللہ کوئی نہ کوئی اسباب پیدا کرتا رہتا ہے، ایسے لوگوں کو پیدا کرتا رہتا ہے جو اس دین کے کام کو کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی ان سے محبت عطا فرمائے اور ان کے بارے میں تنقید سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اور جتنا ہو سکے ہم بھی کسی نہ کسی دین کے شعبے میں ضرور لگ کر دین کا کچھ نہ کچھ کام میرے دوستوں ضرور کیا تھا۔ اپنی اولادوں کو دین کی بات بتلائیں، نماز کی بات بتلائیں، نماز کی طرف لانے کی کوشش کریں۔ جتنا ہم یہ کوشش کریں گے انشاءاللہ اللہ ہماری نسلوں میں دین باقی رکھے گا۔ اللہ مجھے بھی اس کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اس دنیا کو رہتی دنیا تک باقی رکھنے کے لیے ہمیں ذریعے کے طور پر استعمال کر لے۔ اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما دے۔